بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، تم غمگین نہ ہو اور اللہ کی جانب سے جنت کی دی گئی بشارت پر خوش ہو جاؤ۔ اسی طرح کا ایک مضمون سورہ الاحقاف میں وارد ہے، ارشاد ربانی ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ ہی ان کے لیے غم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اور اہل قریش کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن پاک جھنجھوڑ کر توحید کی دعوت دیتا رہا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو تمام لوگوں کو پہاڑی پر جمع کیا اور انہیں یہی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کا یہ پہلا زینہ تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں سے اس دعوت کا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تبلیغ کا آغاز کیا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بھی قرآن پاک جگہ جگہ ذہن نشین کراتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری بندے اور رسول ہیں۔ اور ارشاد ربانی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ یہ عقیدہ ازبر ہونا چاہیے، ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور وہ خاتم الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت یہ آخری امت ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا وہ اللہ کی جانب سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت مسلمان پر فرض ہے، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ارشاد ربانی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح کا مضمون نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ تو اللہ رب العالمین کی احکامات کی بجا آوری اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں باہم محبت کرنے والے ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھیں کہ جنہوں نے وہ عرب کا معاشرہ جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں ہر طرح کی برائیاں پیوست ہو چکی تھیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور رسالت کے ذریعے سے وہ تمام تر معاشرہ پاک کیا، اور وہاں لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ شرک کے رسیا تھے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش و جتن اور جد و جہد سے ان لوگوں کے ذہن میں، ان لوگوں کے دل و دماغ میں عقیدہ توحید کو پیوست کیا، تو پھر وہ تمام کا تمام معاشرہ بدل گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور رسالت کا پابند بنائے۔